وعلا وصلی اللہ وسلم علی رسولہ المصطفى ونبیہ المجتبى وامینہ علی وحی السماء وعلی آلہ النجبى واصحابہ الاتقیاء افضل الخلائق بعد الانبیاء ومن بہدیہم اقتدى وبآثارہم اقتفى من المفسرین والمحدثین والمجتہدین والفقہاء الى یوم الجزاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما النصر الا من عند اللہ وقال تعالی فی مقام آخر ان اللہ لا يحب الظالمین وقال تعالى في مقام آخر إن الله لا يفلح الظالمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ اور کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ کتاب سادہ رہے گی کب تک؟ کبھی تو آغاز باب ہوگا۔ جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ سکوت و صحرا میں بسنے والوں ذرا رتوں کا مزاج سمجھو، جو آج کا دن سکون سے گزرا تو کل کا موسم خراب ہوگا۔ وہ دن گئے جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کے کر خوش تھے، اٹھے گی ہم پر کوئی اینٹ تو پتھر اس کا جواب ہوگا۔ اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو، کاخ عمرا کے در و دیوار ہلا دو، جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل سے احترام دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں اور اسٹیج کے پیچھے میری ماؤں بہنوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں یہ بات موجود ہے کہ آج کا یہ عظیم الشان پروگرام جو در حقیقت ایک احتجاجی شکل پہ رونما ہے، اور احتجاج یہ ہم سب کا قانونی حق ہے، اور میں یہاں پر ایک درد دل رکھنے کے لیے آیا ہوں اور دعوت فکر دینے کے لیے آیا ہوں، کچھ اپنوں کو، کچھ بیگانوں کو، کچھ یار کو، کچھ اغیار کو، کہ وہ دعوت فکر میں اپنے بیانات پہ رکھتا چلا جاؤں گا۔ امید ہے کہ آپ دل کی گہرائیوں سے کان کے دریچے کھول کے اس کی سماعت کریں گے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، یہ احتجاج کیوں ہوتا ہے؟ احتجاج کس لیے ہوتا ہے؟ احتجاج کس مقصد کے لیے ہوتا ہے؟ احتجاج تب ہوتا ہے جب ہمارے بنیادی حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے۔ احتجاج تب ہوتا ہے جب ہمیں بنیادی حقوق سے محروم کیا جائے۔ احتجاج تب ہوتا ہے جب ہمیں بے روزگار کیا جائے۔ احتجاج تب ہوتا ہے جب ہمارے منہ سے لقمہ اور نوالہ بھی چھینا جائے۔ احتجاج تب ہوتا ہے جب ہمیں زندگی کا سکون سے بھی محروم کیا جائے۔ احتجاج تب ہوتا ہے جب قانون کے دروازے پر ہمیں کوئی قانون اور انصاف نظر نہ آ رہا ہو۔ جی ہاں، احتجاج تب ہوتا ہے جب حکمران بھی خاموش ہو، عدلیہ نظام بھی خاموش ہو، عدالت بھی خاموش ہو، افسران بھی خاموش ہو، ذمہ داران بھی خاموش ہو، انصاف
ہمیں دور دور تک نظر نہ آ رہا ہو۔ قانون کے نام پر بدنما داغ اور دھبا بننے والوں، تم قانون کی بات کرتے ہو۔ ارے 1955 سے یہ آبادی قائم ہے، قانون کی بات کرتے ہو۔ آؤ نا قانون دکھاؤ نا۔ یہ اگر قانون ہوتا تو کینسر ہاسپٹل ضیاء الدین نہ ہوتا، قانون ہوتا ڈاکٹر عاصم بستر پر، بیڈ پر، گھر پر لیٹا ہوا نہ ہوتا، قانون ہوتا تو یہ سائما پلازا نہ ہوتا، قانون ہوتا یہ گرین لائن چلتے چلتے نمائش پہ پہنچ کے نیچے سرنگ بنا کر اس کے لیے علیحدہ راستہ نہ بنایا جاتا۔ ارے قانون ہوتا، ہائے ربا قانون ہوتا تم سیلنگ نہ کرتے، قانون ہوتا تم یہاں پر معصوم بچیوں پر سیلنگ نہ کرتے، گولیاں نہ چلاتے، قانون ہوتا۔ ارے تم نے کیا سمجھ لیا یہ فلسطین کا علاقہ، یہ کشمیر کا علاقہ، یہ برما کا علاقہ؟ ہائے اللہ، تم نے اس کو عراق کی سرزمین سمجھ لیا ہے۔ ارے قانون دکھاؤ نا، کس قانون کی تم بات کر رہے ہو؟ قانون اگر ہوتا تو تم ہتھ کنڈے استعمال نہ کرتے، قانون اگر ہوتا تم یہاں پر آ کر ظلم نہ ڈھاتے۔ قانون کی بات کرتے ہو، قانون کی بات کرتے ہو، یہ دوغلا پالیسی کسی صورت منظور نہیں۔ شرم تم کو آتی نہیں؟ اپنی اداؤں میں خود غور کرو۔ ہم عرض کریں گے شکایت ہوگی، جی ہاں یہ قانون نہیں، امیر کے لیے الگ قانون، غریب کے لیے الگ قانون، چھوٹے کے لیے الگ قانون، بڑے کے لیے الگ قانون، بدماش کے لیے الگ قانون، شریف اور مظلوم کے لیے تمہارا قانون الگ نظر آ رہا ہے۔ ایسے ڈیفرنٹ قانون کو میں پاؤں کی نوک پر اڑاتا ہوں، ایسے قانون کی میرے نزدیک کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے۔ کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں، یاران محمد کے وفادار ہیں ہم لوگ، ہر دشمن صحابہ سے بیزار ہیں ہم لوگ، یاران محمد کے وفادار ہیں ہم لوگ، ہر دشمن صحابہ سے بیزار ہیں ہم لوگ۔ قبروں سے مہکتی ہوئی خوشبو نے بتایا، قبروں سے مہکتی ہوئی۔ گزارش کروں گا مولانا سے کہ اپنا بیان جاری رکھیں۔ تشریف رکھیں۔ میں قانون کی بات کر رہا تھا، تم کون سا قانون اور لا دکھانا چاہ رہے ہو؟ یہ جس قانون کی تم بات کر رہے ہو، ضلع سینٹرل کا ظالم حکمران بننے کے بعد تم نے یہاں کا نقشہ آؤٹ کیا اور 150 فٹ کہہ کر اس آدھی صدی سے زیادہ آباد زمین کو، گھروں کو تم مسمار کرنے پر تلے ہوئے ہو۔ میں ان سے بھی بڑے، چاہے وہ ڈی سی ہو یا اے سی ہو یا کمشنر ہو، ان سب سے بڑے سے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ میری مراد وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب ہیں کہ اگر آپ واقعی پوری عوام کا منتخب شدہ وزیر اعلیٰ ہو، ایک پارٹی اور سیاسی جماعت کا وزیر اعلیٰ نہیں ہو، تو میں آپ سے یہ پیغام، یہ سوال، یہ درخواست رکھ رہا ہوں کہ آپ کی بات مانی جاتی ہے؟ کہ آپ جو بات رکھتے ہو، یہ ظالم حکمران جو ٹکڑے میں بٹے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کوئی ضلع سینٹرل کا، کوئی ضلع شرقی کا، کوئی ضلع غربی کا، یہ چھوٹے چھوٹے مگر مت جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ آپ کی بات بھی مانتے ہیں؟
اگر مانتے ہیں تو آپ نے مشیر خاص، امیر مقام، انجینئر کی بات جب وہ گئے تھے قوم کے اس دکھ کو آپ کی دہلیز پر رکھا تھا، آپ کے سامنے اس نے گفتگو کی تھی، اس نے بہتے ہوئے آنسو کو تمہارے سامنے رکھا تھا، درد دل کو تمہارے سامنے رکھا تھا، اس عوام کی بے بسی کو تمہارے سامنے رکھا تھا۔ تم نے اس وقت کیا کیا تھا؟ تحریر میں لکھ کر تم نے دی تھی، تم نے کہا تھا میں نے کال کر دی، میں نے درخواست دے دی، اب کام رک جائے گا۔ بتاؤ نا، اگر تم شاپنگ مال میں رکھے ہوئے پتلے کی طرح ہو، تمہاری کوئی حیثیت نہیں، تمہاری کوئی اہمیت نہیں، اگر تم اور تمہاری باتوں کو ان لوگوں نے نہیں مانا، ان ظالم مگرمچھوں نے تمہاری بات کو نظر انداز کر دیا، تو میں تم سے بھی بڑے لیڈر سے مخاطب ہوں۔ میری مراد چیئرمین بلاول صاحب سے ہے، وہ بھی میری درد دل کو سنیں۔ دعوت فکر انہیں بھی دینے چلا ہوں، کیا آپ کی بات کو بھی سنا جاتا ہے؟ آپ کی بات کو بھی مانا جاتا ہے؟ ہم تو آپ کے شانہ بشانہ کھڑے تھے، ہم تو تمہاری بات سننے کو تیار تھے۔ تم نے ہمیں کیا دیا؟ تم نے تو نعرہ لگایا تھا، پرانا نعرہ تھا، روٹی کپڑا مکان، روٹی دیں گے، کپڑا پہنائیں گے، مکان تعمیرات کروائیں گے، لیکن آپ نے یہ کون سا نعرہ دیا؟ کون سی دعوت دی؟ کون سی صدا لگائی؟ آپ روٹی کا لقمہ ہمارے منہ سے چھین رہے ہیں، ہمارے جسم سے کپڑے تک چھین رہے ہیں، ہمارے بسے بسائے بنے بنائے مکانات کو گرا رہے ہو۔ ہائے، بتاؤ نا، بتاؤ نا، بتاؤ نا، تم نے یہ نعرہ صحیح لگایا تھا یا جھوٹ لگایا تھا؟ قوم کو، اپنے لوگوں کو تم نے دھوکے میں رکھا تھا۔ بتاؤ نا، تمہیں بھی دعوت فکر دے رہا ہوں، تم سے بڑے سپریم کورٹ کو بھی میں دعوت فکر دے رہا ہوں۔ ارے آنکھوں تو کھولو، دیکھو تو صحیح تمہارے اپنے دیش میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ ہم کوئی باہر سے نہیں آئے، ہم کوئی ایسے ہی مکانات 2 منٹ کے اندر تیار نہیں کر گئے۔ سپریم کورٹ آؤ، آنکھیں کھولو، دیکھو ہمارا دکھڑا، دیکھو ہم پر ظلم ہونے والے اس ناروا سلوک کو دیکھو، ہماری مظلومیت دیکھو۔ 50 سے 55 سے 60 اور اب تک اس دہائی سے لے کر اس دہائی تک ہم یہاں پر آباد ہیں۔ ایک ظالم ڈاکٹر عاصم لاکھانی کے کہنے پر اس پورے ملک کو جڑ سے اکھیڑنے کے پیچھے تلے ہوئے ہیں۔ ہائے، آؤ نا، تمہیں دعوت فکر دینے چلا ہوں۔ جی ہاں، یہ ملک پاکستان ہمارا ہے، شہر ہمارا ہے، ہمیں دہشت گردی نہ سمجھا جائے، تخریب کار نہ سمجھا جائے، انتہا پسند نہ سمجھا جائے۔ ہم یہاں کے باسی ہیں، رہنے والے ہیں، مر مٹنے والے ہیں۔ ہم نے اس دیش کے لیے، اس کے سرحدات کے لیے، نظریات کے لیے، تشکیلات کے لیے، درد و دیوار کے لیے پہلے بھی جان تھی، دی تھی، اب بھی دینے کو ہم وقت تیار ہے۔ ایک لمحے کے لیے بھی جان دینے سے گریز نہیں کریں گے۔